میرے بابا لوگ ہیں نا، وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہیں. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہے عاصم تائی ہیں اور ایک عزادار تائی ہیں اور ایک. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دعا زہرا کا سیکنڈ انٹرویو منظر عام پر آ گیا، جہاں پر دعا زہرا کے منہ سے ایک بھی اچھا لفظ نہیں نکلا والدین کے بارے میں، اور گھر کی تمام باتیں اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. ایک بار پھر سے اس فیمس یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو کیا دعا زہرا کا، مگر اب اس بار جو تھا وہ انٹرویو آڈیو میں تھا. دعا زہرا نے پچھلے انٹرویوز میں کچھ ایسے اشارے آلریڈی دے دیے تھے کہ اب جو تھا وہ لائیو آنا تو بہت دور کی بات ہے. دعا زہرا کو اب ویڈیوز کی بجائے آڈیو انٹرویو تک محدود کر دیا گیا. دعا زہرا پر کی گئی محنت اور کروڑوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک لمحے میں ضائع ہو سکتی ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ ظہیر نیٹ ورک بہت پاورفل ہے، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں والدین کو دیکھ کر، فیملی کو دیکھ کر جذبات میں آ کر بچی ان کے پریشر کو بھول نہ جائے اور کہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے نہ رکھ دے، والدین کو نہ بتا دے. ہم آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ دعا زہرا کا سیکنڈ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کہ کیسے دعا زہرا کو اپنے روتے ہوئے باپ کو دیکھ کر بھی ترس نہ آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ سے یہ باپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، کیسے دن رات لڑ رہا ہے کہ بیٹی کو واپس لے آئے، مگر بیٹی ہے کہ واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے اس کے دل میں زہر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور یہ ورڈنگ اس نے خود انٹرویو میں کہی کہ میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے نفرت بھری جا رہی ہے، مجھے سکون سے جینے دے. نہ مجھے آپ نے وہاں پر سکون سے جینے دیتے تھے اور نہ ہی اب مجھے یہاں پر آپ سکون سے جینے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ دعا زہرا نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی ڈیٹیلز بھی اس انٹرویو میں بتائی، اپنے فیملی ممبرز یعنی چچا، تایا، پھپھو وغیرہ ان کی بھی کھول کر رکھے، اور ساتھ اپنے باپ کی شادی کے لحاظ سے بھی ایک راز کھول کر رکھ دیا. اور یہ سب چیزیں دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر دعا زہرا کیسے ان جنگل میں پھنس گئی ہے. ان کے ایسے کیسے یہ لوگ ہیں جو کہ دعا زہرا کو اس طرح کی باتوں پر مجبور کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں، اگر یہ کوئی اچھی فیملی ہو، ظہیر کی، شبیر کی فیملی کوئی اچھی ہوتی تو یہ ایسے دعا زہرا کو انٹرویوز اس قسم کے دینے دیتی؟ کیا یہ اپنے والدین کے بارے میں اس طرح سے اسے کہنے دیتے؟ ماں باپ کی عزت اس طرح سے وہ رول رہی ہے، سر عام ان کو بدنام کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس کو عقل دیں، اس چیز سے روکیں. یہ اس کو اس چیز پر اکسا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، اور وہ اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی ورڈنگ استعمال کر رہی ہے. وہ لوگ اگر اچھے ہوتے تو دعا زہرا کو اس طرح سے نہ کرنے دیتے. وہ کہتے اس کو کہ والدین کو بے عزت نہ کرو، اپنے گھر کے راز نہ کرو فاش. اگر وہ سب اس طرح سے اسے کہتے تو کیا وہ یہ کہتی سب کچھ اپنے باپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایسے ذلیل کرتی ہے اپنے ماں باپ کو؟ تو آئیے آپ کو اب سناتی ہے اس کا انٹرویو جو کہ اس نے سیکنڈ انٹرویو اس فیمس یوٹیوبر کو دیا. شیری تو میں نے ویسے ہی آپ کے لیے بنایا تھا، اور جو اشارہ وہ کیا آپ نے وہ تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، ویسے ہی مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو پکچرز یہ میری لگا رہے ہیں یہ میری بہت پرانی پکچرز ہیں. اصل میں میں جو ہوں کھاتی پیتی نہیں ہوں، مجھے شروع سے باہر کا کھانے کی عادت ہے. اس وجہ سے میں کمزور ہوں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے. ابھی میری عمر کافی بڑھ گئی ہے اور میں جو ہوں 17 سال کی ہوں. کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں تھا، جو سچ تھا وہ سب میں نے اپنی مرضی سے بتایا ہے. اور کیا کہتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی باتیں نہیں سکھائی، اور جو ہے میں انٹرویو دے دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دباؤ ہے، اور اگر نہ دوں تو کہتے ہیں غائب ہے. تو میں جو بھی کر لوں لوگوں کو مسئلہ ہے. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں. انہوں نے اتنا سب کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس سے میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے. میں جب وہاں تھی وہ مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے، اور اب میں یہاں آ گئی ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی جینے نہیں دے رہے. پسند کی شادی کرنا میرا حق ہے، اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں. اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جیسے ان لوگوں نے کی ہے. میرا ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میری نا جو ابھی اکاؤنٹس اور سمز وغیرہ ہیں وہ ابھی اوپن نہیں ہوئی، ادھر سے کلیئر نہیں ہے، تو وہ پروسیس تھوڑا لیٹ ہے. بہرحال وہ جیسے ہی ہوگا پھر میں اپنی سم آن کر کے اسی پہ جی میل بنا کے تو وہ بناؤں گا نا چینل. جب یہ مسئلہ ہوا تو ہم بھی یوٹیوب دیکھ رہے تھے،
تو صرف ایک آپ تھی جو سچ بول رہی تھی، باقی سارے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے. تو تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو ہے سب سے پہلا انٹرویو میں آپ ہی کو دوں گی، کیونکہ جو سچ بولتا ہے سب سے پہلا آپ اسی کا ہوتا ہے. تو اب جو اب باقی میرے جو ہے انٹرویوز وغیرہ آئیں گے وہ میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے. زنیرہ باجی، میری جو ہے نا وہ 2 دادو ہیں اور 2 دادا ہیں. ان کی نا آپس میں وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی. جو میرے بابا لوگ ہیں نا وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہے. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہے عاصم تائیں ہیں اور ایک عزادار تائیں ہیں اور ایک پھپھو کا نام ہے فروا. تو میری جو دوسری جو دادو ہے نا جن کو یہ اپنی جو ماما مطلب کہتے تھے، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے میری جو ابھی جو دادو ہیں جو ریئل ان کی میرے بابا کی ماما ہیں، ان سے جو ہے نا کہا تھا کہ میرے جو بابا ان کو نا چاہیے، مطلب انہوں نے ان کو پالنے کے لیے اڈاپٹ کرنا تھا. تو میری جو دادو ہیں انہوں نے پھر ان کو دے دیا، تو میرے بابا کو انہوں نے پالا ہے. تو وہ جو نام میرے دادا ابو کا بابا نام کہتے ہیں کہ میرا ایک وہ دادا ابو میرے جو ہے نا وہ انہوں نے صرف ان کو پالا ہے، ان دادو اور دادا ابو نے. اصل میں یہ جو ہے نا میری جو ابھی جو ریئل دادو ہیں ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں. ان کے یہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھائی ہوں، تو یہ جو عاصم اور عزادار ہیں ان کو کہیں نا بتائیں کہ یہ ان کے کیا لگتے ہیں. جی، یہ جو میرے عاصم تائیں ہیں نا یہ انہی کا بیٹا ہے، اور یہ آیا ہوا تھا کسی شاپ بنانے کے بہانے یہاں پہ آیا ہوا تھا. اور اچانک میرے گھر والے جو ہے نا شادی کی شاپنگ میری جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گئے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے پھر وہاں سے نکل آئی. جی، یہ بالکل ایسا ہی تھا. کچھ سال پہلے یہ مسئلہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا بنا تھا. یہ آج تک لوگوں سے نا چھپتے پھر رہے ہیں. یہ اس لیے دبئی چلے گئے تھے. اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. اگر میں اس کے بارے میں بولوں گی تو یہ تو ویسے ہی میرے جان کے جو ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں اور زیادہ بن جائیں گے. جی، ماموں کا نام علی ہے اور انہوں نے میری نام کی جو ہے ان سے شادی کی ہے. وہ لندن میں بینک کی مینیجر ہیں. وہ یہاں آئی تھی کہ ماموں میرے وکیل ہیں، تو ان کو کہا تھا کہ میری طلاق کروا دیں. تو ماموں نے طلاق کروائی. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور پھر ان کی شادی ہو. تو دیکھا سنا آپ لوگوں نے دعا زہرا کا سیکنڈ انٹرویو، جو کہ اس کو اسی یوٹیوبر کو دیا جو اس کو پہلا انٹرویو دیا گیا تھا. مگر بس اب فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ گھر جا کر اس سے انٹرویو لیا تھا، اور اب انہوں نے ویڈیو کی بجائے بھی نہ کہ لائیو آنا چاہیے تھا، اس کو لائیو لیتی دعا زہرا کو. اب لائیو تو دور کی بات ہے، اب اس کو آڈیو پہ آ گئی ہیں. آڈیو میں کیا پتا کون کس کو کیا پڑھا رہا ہے، کیا اسکرپٹڈ وہ پڑھ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہماری تو دعا ہے کہ بس اللہ پاک دعا زہرا کو اس چنگل سے چھڑائے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد اس کے ماں باپ سے ملائے. اللہ پاک سب بہن بیٹیوں ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.